بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سلسلہ برکاتیہ کے بانی جو اپنے زمانے کے تاجدار ولایت اور شہنشاہ ولایت ہے، جن کے تعلق سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص فرمان ہے کہ میں تمہارے خاندان کے مریدوں اور متوسلوں کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں۔ میں جنت میں ہرگز قدم نہیں رکھوں گا جب تک تمہارے خاندان کے مریدوں اور متوسلوں کو جنت میں داخل نہ کرا لوں۔ ان کی چوکھٹ فیض کا وہ بہتا ہوا دریا ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ان ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آئیے ہم اس مقدس آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ طلب بھی جہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے دوستوں، ان بزرگ کا نام حضرت سید شاہ برکت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سلطان العاشقین اور صاحب البرکات یہ آپ کے القابات ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید شاہ اویس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو اپنے زمانے کے بڑے ہی پائے کے ولی کامل تھے۔ حضرت شاہ برکت اللہ صاحب کی پیدائش مبارک 26 جمادی الاخر ہجری 1070 میں بلگرام شریف میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد یعنی باپ دادا میں سے سراج العارفین حضرت ابو الفرح رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان تشریف لائے، اور ان کے وصال کے بعد ان کے پوتے امام زمانہ حضرت سید محمد صغرا رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان تشریف لائے۔ وہ دور سلطان شمش الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ سلطان نے سید صاحب کی بڑی تعظیم و توقیر کی اور آپ کو ایک فوج کا سپہ سالار بنا کر بلگرام کے ظالم راجا کے مقابلے میں بھیج دیا۔ آپ نے وہاں سے کفر و الحاد کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکا اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ بلگرام کی فتح کے بعد سلطان نے آپ کو شہر بلگرام تحفے میں دے دیا۔ پھر آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی یہیں پر بلا لیا اور یہیں پر رہنے لگے۔ حضرت سید محمد صغرا رضی اللہ تعالی عنہ کو قطب الاقطاب حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ صاحب نے تعلیم کے لیے کہیں سفر نہیں کیا، بلکہ آپ نے تمام علوم و فنون اپنے والد ماجد حضرت شاہ اویس رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیے۔ والد گرامی کی خدمت میں رہ کر آپ نے تفسیر، حدیث، اصول فقہ وغیرہ کا درس لیا، اور بڑی کم عمر کے اندر ہی تمام علوم دینیہ میں مہارت حاصل کر لی۔ اس کے بعد علم باطن اور سلوک کی نعمت بھی والد گرامی سے حاصل کی۔ والد صاحب نے آپ کو تمام سلسلوں کی اجازت اور خلافت سے نوازا۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے 33ویں امام اور شیخ طریقت ہے۔ آپ کی ذات مبارک ایسی تھی کہ دیکھنے والا پکار اٹھتا تھا کہ ھذا ولی اللہ، ھذا قطب العالم۔ آپ کی تکمیل سلوک حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی، یعنی آپ کو سلوک کی منزلیں سرکار غوث اعظم نے طے کروائی تھی اور آپ کو کامل بنایا تھا، اور تاج قطبیت بھی سرکار غوث اعظم نے آپ کے سر پر رکھا تھا۔ آپ تفسیر، حدیث، فقہ، معانی، ریاضی، منطق، فلسفہ، تاریخ اور سیر میں اپنے وقت کے یگانہ روزگار بزرگ تھے۔
آپ نے لاکھوں غیر مسلموں کو دامن اسلام میں داخل فرمایا۔ جب حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ مارے ہروی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا شاہ فضل اللہ کالپوی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و حکمت اور سلوک و معرفت کا شہرا سنا تو کالپی شریف جانے کا ارادہ کیا۔ کالپی شریف جو علم و حکمت اور تہذیب کا قبلہ تھا، آپ سفر کی تکلیفیں اٹھا کر نور العارفین حضرت سیدنا شاہ فضل اللہ کالپوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالی وقار میں پہنچے۔ جیسے ہی حضرت کی نگاہ پاک آپ پر پڑی تو آگے بڑھ کر انہوں نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا کہ دریا بدریا پیوست، دریا بدریا پیوست، دریا بدریا پیوست۔ اس جملے کو آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اور صرف اس کلمے ہی سے حضرت شاہ فضل اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شاہ برکت اللہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو سلوک اور تصوف اور دیگر بہت سے مقامات کی سیر کرا دی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا شاہ فضل اللہ کالپوی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شاہ برکت اللہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو ماریرا شریف واپس جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جب آپ کالپی شریف سے اجازت پا کر روانہ ہو رہے تھے تو حضرت شاہ فضل اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت عقیدت اور محبت سے آپ کو اپنے خاص فیوز و برکات سے مزین فرمایا، اور چلتے وقت آپ نے اس طرح حضرت شاہ برکت اللہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ذات جملہ امور سوری اور مانوی سے معمور ہے، اور تمہارا سلوک کمال کی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ تم رخصت ہو اور اپنے مکان میں قیام رکھو، تعلیم و تعلم کی حاجت نہیں ہے۔ پھر 1-2 مقامات اور عنایت فرمائے، اور پھر سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، مداریہ سند خلافت کے ساتھ عطا فرمائے، اور دوسرے اعمال عنایت فرما کر صرف 2 روز ٹھہرنے کو فرمایا، اور نہایت مہربانی سے فرمایا کہ اسی جگہ تمہاری ذات بابرکات استقامت رہے، اور وہاں کے طالبوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں، گویا اب وہاں کے لیے تمہاری ذات بابرکات ہی کافی ہے۔ حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ مارے ہروی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سیدنا غوثیت معاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے بڑی قربت اور عقیدت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلہ بیعت میں آپ کو تمام سلسلوں کی اجازت اور خلافت تھی، مگر آپ سلسلہ قادریہ ہی میں مرید فرماتے اور قادری فیض ہی کی جانب التفات فرماتے۔ چنانچہ بارگاہ غوثیت معاب سے آپ کے مریدین اور متوسلین کو ایک عظیم فیض بشارت حاصل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شاہ برکت اللہ، میں تمہارے خاندان کے مریدوں اور متوسلوں کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں۔ میں جنت میں ہرگز قدم نہیں رکھوں گا جب تک تمہارے خاندان کے مریدوں اور متوسلوں کو جنت میں داخل نہ کرا لوں۔ سبحان اللہ، کیا خصوصی فیضان و کرم ہے آپ پر اور آپ کے سلسلے والوں پر سرکار غوث اعظم کا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم بھی اسی سلسلے پاک سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ہجری 1111 اور 1117 کے درمیان بلگرام شریف سے ماریرا شریف تشریف لائے اور اپنے جد امجد حضرت سیدنا سرکار عبد الجلیل رضی اللہ تعالی عنہ کی حویلی میں قیام فرمایا۔ پڑوس میں کچھ افغانوں کے مکان تھے، وہ لوگ آپ سے دشمنی رکھتے تھے اور ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایذائیں اور تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے۔ جب ان کی تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھی تو ایک دن آپ نے ان کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ تم سب جوان مرو۔ آپ کی دعائے ہلاکت کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں وہ پوری قوم غارت ہو گئی۔ اللہ والوں کی مبارک زبان کبھی خالی نہیں جاتی، وہ جو فرماتے ہیں اللہ اسے ضرور پورا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ولیوں کی بارگاہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت آپ ماریرا شریف آئے تو آپ کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی۔ سرکار غوث پاک نے آپ کو بشارت دی
کہ تم پشتہا پشت کے لیے مارہ راہ کے کتب بنائے گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی تکمیل خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، اور قطبیت کا مبارک تاج آپ کے سر پر خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے مبارک سے رکھا تھا۔ حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کے زمانے میں دوسرے تبرکات کے ساتھ ساتھ 7 منکے اور 1 دستار بھی آئی، جس کی روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں آپ کو حضور غوث الثقلین قطب القونین سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت بو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے آپ کو عطا ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ کو مراقبے میں معلوم ہوا تھا کہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ انعام و اکرام ملے گا۔ اسی زمانے میں حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کا مبارک موسم تھا۔ آپ کی طرف سے آپ نے ایک درویش کو حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک میں حاضری کے لیے بھیجا۔ وہ صاحب کلیر شریف جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک شخص ملے جو ایک کھیت کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ انہوں نے ان درویش کو یہ 7 منکے اور دستار دے کر فرمایا کہ یہی پیام، یہی رسالہ، کہیو برکات مارہرہ والا۔ وہ آپ کے بھیجے ہوئے درویش جب آپ کے پاس واپس آئے اور وہ ساری چیزیں آپ کو دی تو آپ سے پوچھا کہ حضور یہ کون صاحب تھے جو مجھے یہ چیزیں دے گئے؟ حضرت شاہ برکت اللہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت سیدنا شرف الدین بو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور یہ عطیہ غوثیہ ہے جو عطا فرما گئے ہیں، اور یہ 7 دانے جو عنایت ہوئے ہیں یہ رمز ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ میری اولاد میں 7 پشت تک ولایت رہے گی، اور میری اولاد میں 7 پشت تک بڑے بڑے صاحب نسبت، صاحب تصرف اور صاحب باطن بزرگ پیدا ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور آج بھی خانقاہ برکاتیہ اپنی اس بات کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت مشہور ہے کہ یہاں ایک گنبد کے نیچے 7 کتب آرام فرما رہے ہیں جو شاید ہی کسی اور جگہ ہو۔ سرکار غوث پاک کے عطا کیے ہوئے وہ 7 دانے اور دستار آج بھی خانقاہ شریف کے بزرگوں کے پاس محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ نواب محمد خان والی فروخ آباد کے نوکر شجاعت خان جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ عرس مبارک مارہرہ شریف میں کرتے تھے، ایک مرتبہ اجمیر شریف گئے، اور اسی دوران میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کی تاریخ قریب آ گئی۔ وہ وہاں سے منزل بمنزل طے کرتے ہوئے مارہرہ شریف آئے تاکہ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس کرے۔ شجاعت خان نے ایک محلے میں قیام کیا تو وہاں انہیں ایک نور نظر آیا جس کی وجہ سے ان کا دل دنیا سے پھر گیا، اور انہوں نے سوچا کہ میں درویشی اختیار کروں، اور حضور صاحب البرکات حضرت شاہ برکت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب تصرف تب سمجھوں گا کہ جب وہ مجھے ملاقات کے وقت کچھ کھانے کو دیں گے۔ یہاں تک کہ عصر کے وقت جب شجاعت خان آپ سے ملاقات کرنے حاضر ہوئے تو آپ ایک سرائے میں تشریف فرما تھے اور وضو کے لیے باہر تشریف لا رہے تھے۔ اس وقت آپ کے مبارک ہاتھوں میں باجرے کی روٹیاں اور گوشت پڑا ہوا میتھی کا ساگ تھا۔ شجاعت خان کو دیکھ کر آپ مسکرائے تو شجاعت خان کے پاؤں کپ کپانے لگے اور جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت شاہ برکت اللہ صاحب نے شجاعت خان کو باجرے کی روٹی اور ساگ عنایت فرمایا اور حکم صادر فرمایا کہ تجھے درویشی کی حاجت نہیں ہے، مخلوق خدا تجھ سے بغیر درویشی کے ہی فیضیاب ہو رہی ہے۔ آپ کے اس ارشاد سے شجاعت خان کو آپ کے صاحب تصرف ہونے کا یقین کامل ہو گیا۔ خاصان حق اور تصوف کو سمجھنے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ منازل سلوک طے کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک لمبا عرصہ چاہیے، مگر حضور صاحب البرکات
حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ صاحب مارے ہروی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مشہور کرامت ہے کہ آپ طالب کو محض 3 دن کے اندر راہ سلوک طے کرا دیتے تھے۔ جو شخص برسوں کی محنت اور ریاضت کے بعد بھی جہاں نہیں پہنچ پاتا تھا اسے آپ 3 دن کے اندر پہنچا دیا کرتے تھے۔ سراج العارفین حضرت شاہ حمزہ مارے ہروی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ بعض اوقات آپ نے کئی طالبوں کو صرف 2 گھڑی میں ہی سالک بنا دیا تھا۔ حضرت شاہ برکت اللہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت شاہ مودود بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ وافیہ بی بی سے ہوا۔ آپ کی کل 5 اولادیں ہوئی، جن میں 2 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں ہوئی۔ حضرت سیدنا شاہ آل محمد اور حضرت سیدنا شاہ نجات اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے 2 صاحبزادے ہوئے۔ حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ صاحب مارے ہروی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف روز عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام ہجری 1142 میں ہوا۔ وصال شریف کے وقت آپ کی عمر شریف 71 سال کی تھی۔ آپ کا مزار پر انوار یو پی کے ضلع ایٹا کے ماریرا شریف میں مرجع خلائق اور فیض و کرم کا بہتا ہوا دریا ہے، جہاں سے روزانہ کئی نامراد اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔